السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ میت کو قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں، وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں، ایصال ثواب کے لیے اگر قرآن پڑھا جائے تو میت کو ثواب ہوتا ہے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ فرمایا۔ تو ناظرین، اگر ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جائے تو میت کو اس کا ثواب ہوتا ہے یا پھر نہیں؟ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہوتا ہے جو اس نے اعمال کیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ اس شخص کے لیے دعا کرو کیونکہ اس شخص سے ابھی سوال جواب ہوں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ اور حج کرتے ہیں، کیا انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کو ایصال ثواب کرنا ایک ایسی ہی آسان نیکی ہے جس کے لیے نہ تو رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مومنین کی روحیں روز عید، روز عاشوراء، 10 محرم الحرام، رجب کے مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک اور شب برات کو اپنے گھر کی باہر کھڑی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج کی رات ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، اگرچہ ایک روٹی ہی صحیح کیوں ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر گھر والے ایصال ثواب نہ کریں تو وہ حسرت کے ساتھ لوٹ جاتی ہے۔ کبھی بھی نیکی کا ایصال ثواب کرتے ہوئے جتنے مسلمان مرد اور عورت آج تک موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب کو ایصال ثواب کریں۔ ایسا کرنے والے کو تمام مومنین و مومنات، اولین اور آخرین سب کی گنتی کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے سورۃ الاخلاص پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کیا تھا، ہم 1 سال سے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا نفل نماز کا ثواب مرحومین کو دے سکتے ہیں؟ مسلمان جو بھی نیک کام کرے، خواہ وہ فرض ہو نفل ہو، مثلا نماز، تلاوت، کلمہ طیبہ، درود شریف، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات وغیرہ، اس کا ثواب دوسرے فوت شدہ ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ ایصال ثواب کرنا واضح طور پر قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ فقہاء کرام کے مطابق ایصال ثواب کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا بھی ہے، کیونکہ ایصال ثواب بھی میت کی نفع دیتا ہے اور اسے بخشش کا ذریعہ بناتا ہے، اور دعا بھی اس مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنے سے پہلے گزر جانے والے مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والوں کے لیے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اس آیت مبارک کے تحت تفسیر راضی ہے کہ جان لو کہ ان آیت نے مسلمان کی تمام قسموں کو استراب کر لیا، اس لیے کہ مومنین یا تو مہاجرین ہیں یا پھر انصار، وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوئے ہیں۔ بیان فرمایا کہ مہاجرین و انصار کے بعد جو لوگ ہوئے ان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ پہلے لوگوں کی یعنی مہاجرین انصار دعائے خیر اور رحمت کے ساتھ دیات کریں، اور جو شخص ایسا نہ کرے بلکہ معاذ اللہ انہیں برائی کے ساتھ یاد کرے تو وہ بحکم آیت کریمہ نیک مسلمانوں کی تمام اقسام سے خارج ہے۔ قرآن شریف میں مردوں کے لیے ایصال ثواب کے طریقے بتائے گئے ہیں، ان میں سے جس طریقے کو انجام کریں گے مردے کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص سب طریقے بجا لے تو اور بہتر ہے۔ جب مسلمان دعا کرے تو اس سے یہ قصد کرے کہ جو لوگ ہم سے پہلے سابقاً بالایمان ہوئے ہیں، یعنی جو لوگ اس کے زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک تک انتقال کر چکے ہیں، تو اس میں تمام گزشتہ مسلمان
داخل ہو جائیں گے۔ قرآن شریف میں مردوں کے لیے ایصال ثواب کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے جس طریقے کو انجام کرے گا مردے کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص سب طریقے بجا لائے تو اور بہتر ہے۔ مغفرت کی دعا کرنا۔ قرآن شریف کی آیت نے مردوں کے لیے ایصال ثواب کے طریقے کو بہت صاف طور پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں پر نہ صرف مستحق بلکہ واجب ہے کہ گزشتہ مسلمانوں خصوصاً اپنے آباء و اجداد علماء کرام کے ایصال ثواب کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ مرحومین کی طرف سے صدقہ کرنے اور انہیں اس صدقے کا اجر ملنے کے متعلق بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ملے گا۔ حضرت سیدنا سعد بن عبدالرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ ارشاد فرمایا، پانی۔ تو حضور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنویں کھودا اور کہا، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ سنن ابی داؤد، نفل نماز کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سنن ابن داؤد میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو جانے والوں سے فرمایا، تم میں سے کون مجھے اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد اشعار میں میرے لیے 2 یا 4 رکعات پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بخشے گا؟ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مبارک مقامات پر عبادت کرنا، نماز ادا کرنا زیادہ ثواب ہے، اور بدنی عبادت کا ثواب دوسروں کو دینا بھی جائز ہے۔ ہر نیکی کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں مقرر نہیں ہے، نہ ان میں سے کسی دن کی قید ہے اور نہ کسی ذکر کی پابندی، اور نہ قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری ہے، بلکہ جو نفلی عبادت مالی سہولت ہو سکے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نفلی اعمال کا ثواب مردہ اور زندہ دونوں کو بخشا جا سکتا ہے، اور یہ مردوں کو بلا شک و شبہ پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ نفلی عمل کرنے کے بعد صرف یہ نیت کر لیں کہ یعنی دل میں یہ کہہ دیں کہ یا اللہ، اس عمل کا ثواب فلاں فلاں شخص تک پہنچا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرنا بھی درست ہے، بلکہ ایصال ثواب میں تمام مومنین اور مومنات کی نیت کرنا اور زیادہ بہتر ہے۔ ظہر، مغرب اور عشاء نوافل میں اگر یہ نیت کر لی جائے تو مرحومین کے ایصال ثواب ہو جانے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو چاہیے کہ اسے نفع پہنچائے۔ ایصال ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ فرض و نفل ثواب سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ زندوں کو ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ناظرین، آئیں سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ آمین ضرور کہیں اور ہاتھ اٹھائیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی حفاظت میں محفوظ رکھ۔ یا اللہ، جو بھی مسلمان غم، دکھ، درد، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان تمام کی غم، دکھ، پریشانیوں اور تکلیف کو دور عطا فرما۔ اللہ، ہم سب پر اپنا کرم نازل فرما۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن روزگار ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے رزق کی تنگی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اچھی اور نیک عمل کرنے والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو بخش دے۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں ہمارے لوگ ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ، جو بہنیں اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، انتظار میں ہیں، ان کے نصیب میں اچھے رشتے لکھ دے۔ وہ بھائی جو اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، یا رب العزت ان سب کے نصیب اچھے کر دے اور ان سب کے نصیب میں اچھے رشتے لکھ دے۔ اے اللہ، قرض دار کو قرض سے نجات دلا دے۔ اے اللہ، جو دعائیں ہم نے آپ کے دربار میں مانگی انہیں قبول فرما، انہیں قبول فرما، انہیں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ جہاں بھی رہے خوش اور آباد رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ کمنٹس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔